تو ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہمارے مالی معاملات ہیں، جو معاشی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو سکے، کسی پار لگ سکے نیا. لیکن دوسری جانب اب جناب عالی سچویشن یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے. چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ لاہور ہو، ہر جگہ جو ہے وہ آپ قیمتیں سنتے ہیں اور قیمتیں سننے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ میں خریدوں یا اس کو 8-8 آنسو رہوں. 8-8 آنسو سے یاد آیا کہ جی یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ بات کر رہے ہیں کہ جو اسلام آباد، راولپنڈی یا دیگر شہر ہیں، پیاز کی قیمت وہاں پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. صرف میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے پرائس اگر آپ کو بتاؤں تو 340 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. پشاور کی ہم بات کریں تو یہاں پر پیاز 310 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. اب جو آپ کا ادارہ شماریات ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اسی طرح سیالکوٹ، لاہور میں پیاز 280 روپے فی کلو، گجرانوالہ میں 260 روپے، کراچی میں 250 سے 300 روپے. کراچی میں تو بڑی منمانی علاقوں کے حساب سے یہاں پر ریٹ ہوتے ہیں. سرگودا، ملتان، حیدرآباد میں 240 روپے، بہاولپور میں 230، فیصل آباد میں 210. ماشاءاللہ 200 سے کم کہیں پہ پرائس نہیں ہے. سکھر میں پیاز 200 روپے، لاڑکانہ میں 220 میں دستیاب ہے. ہر جگہ 200، ہر جگہ 200، کہیں بھی 200 سے نیچے نہیں ہے. اب ایک جانب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب ایک تو سیلنگ ہے نا، 300 تو سیلنگ بریک کر دی ہے، لیکن جو لوور سیلنگ ہے وہ 200 ہے. اب اسی حوالے سے آج جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ایک بیان بھی سامنے آیا اور اس میں سچویشن یہ بنی کہ نوید قمر نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ جو یہ ایکسپورٹ پہ پابندی تھی نا، اس کو ہٹایا جائے. اس سے ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے. وہ کیلے اور پیاز پہ جو ایکسپورٹ پہ بین لگائی گئی تھی، جس سے ہم یہ اخذ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اب اس سے قیمتیں کم ہوں، تو اس پہ پھر نوید قمر صاحب نے کہا کہ جی ایسے تو آپ ایکسپورٹرز جو ہیں ان پہ پریشر پڑ رہا ہے، تو عوامی نمائندے ہیں اور عوام کی بات غالباً یہ نہیں ہو رہی ہے. بھائی عوام ان کو کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ ووٹ دے کے انہیں اسمبلی میں کیوں لاتے ہیں؟ کہ وہ ان کی آواز بنے، ان کا مدعا اٹھائیں اور اس کے لیے آواز بنے. اب جو یہ حکومت کا اقدام ہے پیاز اور کیلے کی برآمد پر پابندی، جس کے بعد پھر ویسے نمایاں کمی بھی ہوئی تھی، لیکن حکومت کو اپنی ہی اتحادی پیپلز پارٹی کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. شازیہ مری، نوید قمر نے حکومت کے فیصلے کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا قومی اسمبلی میں، اور پابندی سے برآمد کنندگان کو نقصان ہوگا، جس پر انہوں نے کہا کہ تشویش ہے. ایگریکلچرسٹ جو ہے نا وہ مارا جاتا ہے. کسی انڈسٹری کو یہ نہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی آپ کے پروڈکٹس مہنگے ہو گئے تو ہم آپ کا ایکسپورٹ بین کریں، لیکن فارمر کی ہر چیز کو بین کر سکتے ہیں. یہ اس ملک کا ڈیلیما ہے جس کی وجہ سے آج ہماری پروڈکٹیوٹی اتنی لو ہے. ایکسپورٹ بھی ایک سائڈ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لوگ ایل سیز کھلوا لیتے ہیں، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہوتی ہے. تو یہ قدم اٹھایا گیا، یعنی ٹو ایڈریس دی انفلیشن، اس میں کیا بہتری آئی ہے، نمبرز میں کیا بہتری آئی ہے، وہ منسٹر صاحب بتا دیں. ویری مچ شور کہ اس کا اتنا بڑا پرابلم نہیں اسی لیے آئے گا کیونکہ ایکسپورٹ جو کمپنیز ہیں کیبنٹ نے فائنلی ان اٹس فرسٹ میٹنگ اپروو کی یہ ٹیمپرری ہالٹ جو ہے ایکسپورٹ کی ہے آن بنانا اینڈ انین ہے، اس کو رکھا جائے. اس کو ہم مانیٹر 1 ہفتے تک 2 ہفتے تک ویسے ہی کر رہے ہیں، اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس میں اگر اس کی اسکیلیشن بہت نہیں آتی then this can be reviewed and can be eased also. ایگریکلچرسٹ اور دیکھیں لوگ ایکسپیکٹ ہی کرتے ہیں کہ حکومت پہلے ان کے مسائل پر توجہ دے گی. جب آپ اپنے ملک میں اس طرح پابندی لگاتے ہیں ایکسپورٹ پر تو یہاں پر قیمتیں گریں گی اور لوگوں کو آسانی ہوگی. لیکن اگر آپ اجازت دے دیں گے باہر سپلائی کی تو وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا فیکٹر آ جائے گا. ایبسلیوٹلی آپ اگر باہر بھیج دیں گے ساری چیزیں تو آپ کے اپنے لوگوں کے لیے کیا ہوگا. اور یہ صرف انہوں نے رمضان کی حد تک یہ بات کی تھی، تو اس سے تو شاید ہم یہی سمجھیں کہ عوام میں شاید فوری ریلیف نہیں ملے گا. لوگوں کو آلریڈی 300 350 تک قیمتیں جا چکی ہیں، اور یہ کوئی پرتعیش اشیاء نہیں ہے، یہ کوئی لگژریس آئٹمز، فوڈ آئٹمز نہیں ہے. اس کے بغیر تو یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل کہ اس کے بغیر کیا کیا چیزیں نہیں بنتی. اس کے بغیر سالن نہیں بنتا، کوئی چیز نہیں بنتی. دال میں تڑکا بھی لگانا ہو، چلے آپ نے دال ابال لی، لیکن دال میں تڑکا بھی لگانے کے لیے آپ کو پیاز چاہیے ہوتی ہے. تو پیاز کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا. پلس رمضان میں کیلے کی ڈیمانڈ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ فروٹ چاٹ بنتی ہے تو اس کا یہ لازمی جز ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اسی بات کو ہم اب ذرا آگے بڑھاتے ہیں. انجم وہاب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ وہ ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. انجم، یہ جو پابندی کی بات ہوئی تھی فوڈ کموڈیٹیز پہ کہ ان کو جو ہے باہر نہیں بھیجا جائے گا، اس سے کچھ فرق پڑنا شروع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جی یہ پابندی تو ابھی 2-3 دن ہی ہوئے لگے ہوئے، اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ کہ انڈیا میں پیاز کی فصل خراب ہوئی تو انہوں نے اپنی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی.
ہمارے یہاں پیاز کی فصل تو اچھی تھی لیکن اس کی ایکسپورٹ کر دی گئی اور تقریباً 800 روپے 850 روپے فی ٹن کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی. فار ایسٹ کو سری لنکا, ملیشیا, انڈونیشیا وغیرہ ہماری پیاز جا رہی تھی. اس کے بعد اس کے جب یہاں کمی ہوئی تو منیمم ایکسپورٹ پرائز اس کے 1250 روپے فی ٹن کر دیے گئے. وہ چند پارٹیوں نے وہاں مال بھیجا لیکن اس کے بعد ابھی تک مسلسل یہ $900 فی ٹن پہ جا رہا تھا. جب یہ پابندی کا اعلان ہوا یہ رواں ہفتے میں تو جو 9,000 روپے فی 40 کلو گرام پیاز تھا وہ آج کے دن 8,000 روپے ہے. یعنی کہ جو ایکسپورٹ پرائز آئے ہیں وہ 8,000 آ گیا. جو مارکیٹ میں جو ریٹ آئے وہ 6,000 روپے فی 40 کلو گرام آیا. جو منڈی میں ریٹ آئے وہ 150 روپے فی کلو کے آئے ہیں. لیکن بازار میں ریٹیل مارکیٹ میں اس کی اثرات ابھی رونما نہیں ہوئے. ابھی بھی مارکیٹ میں پیاز جو ہے اگر ہم دیکھیں درجہ دوئم کا دیکھیں تو وہ 180 یا 170 روپے کے قریب ہے. لیکن جو ذرا تھوڑا بہتر پیاز ہے وہ بہتر نہیں کہا جا سکتا, تھوڑا سائز میں بڑا. میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ تقریباً اس طرح کا یہ پیاز ہے جو یہ اس وقت 240-250 روپے فی کی بک رہا ہے. اور یہ بہت کم تعداد میں سائز کا پیاز ملتا ہے, ورنہ چھوٹی سائز کے پیاز مل رہے ہیں اور وہ 240-230 روپے کے اوپر. ریٹیل مارکیٹ میں ابھی فرق نہیں پڑا ہے. ایکسپورٹر کا یہی کہنا ہے کہ یہ پابندی اگر برقرار رہتی ہے 10-15 دن مزید تو اس میں 50 روپے سے 60 روپے تک مزید کمی آ سکتی ہے. زیادہ کمی کے امکانات نہیں ہے کیونکہ پیچھے پیاز کی فصل اتنی رہی نہیں ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم کیلے کو بھی دیکھیں تو کیلے کا اینڈ سیزن ہو چکا ہے. اب نیا سیزن اگست میں آئے گا. تو اس وقت جو کیلا مارکیٹ میں آ رہا ہے درجہ دوئم جو ہے وہ سبزی منڈی میں 50 سے 80 روپے ہے. اور جو بہتر کیلا ہے درجہ اول وہ تقریباً 120, 130, 140 مختلف ریٹ ہیں. اور ریٹیل مارکیٹ میں جائے تو کیلا 200-250 روپے فی درجن ہے. تو اگر یہ پابندی برقرار رہتی ہے تو قیمتیں کم ہوں گی, ورنہ قیمتوں میں کمی کے امکانات نظر نہیں آئیں گے اگر پابندی ختم کر دی جائے گی. مگر مجھے یہ فیصل آپ سے میں بھی کہتی ہوں کہ اور ناظرین سے بھی کہ اگر پیچھے فصل ہی نہیں ہے تو پھر لوگوں کے لیے کیا اویلیبل ہوگا؟ پھر تو پیچھے فصل نہیں ہے وہ بھی باہر بھجوا دیں تو پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے گندم باہر بھجوا دی تھی اور اس کے بعد گھٹیا کوالٹی کی واپس ہم لے آئے تھے. اب ایسے میں انجم اب یہ بتائیے کہ ہم بارہا یہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی منڈیوں پہ فوکس کیا جائے, وہاں کی صورتحال سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی پیچھے سے خراب آ رہی, پیچھے سے صحیح, پیچھے سے ہی قیمتیں اتنی آ رہی ہیں. ہمارے پاس اس بار پیچھے سے جو صورتحال ہے, یہ جو اسٹاک ہے کتنا زیادہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, اور جو پولیٹیشنز ہیں یہ کس کانفیڈنس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایکسپورٹ پہ پابندی ہٹائیں؟ نہیں جی ایسی صورتحال نہیں ہے. آج بھی جو پیاز منڈی میں بکا ہے جیسے میں نے بتایا کہ 9,000 روپے فی ٹن جو جا رہا تھا, $900 فی ٹن جو جا رہا تھا وہ $800 فی ٹن پر آیا. اور وہ انہوں نے اچھا پیاز سارا مارکیٹ سے اٹھا لیا ہے. اچھا پیاز اٹھنے کے بعد ہم مارکیٹ میں وہی درجہ دوئم ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو پیاز کا وہ سائز بھی دکھا دیتا ہوں. یہ سائز کا پیاز ہے اس وقت مارکیٹ میں سبزی منڈی میں جو پاکستانی شہریوں کو دیا جا رہا ہے, اور اس سے جو بہتر سائز ہے یہ والا سائز کہہ لیں تو یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اور یہ آج بھی $900 فی ٹن پہ $800 فی ٹن پہ مارکیٹ سے اٹھایا گیا. جن کے سودے باقی تھے, کاغذات ان کے پورے ہو چکے تھے, انہوں نے ایکسپورٹ لازمی کرنا ہے ورنہ ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے کہ سودے طے کرنے کے بعد ایکسپورٹ نہ کی جائے. تو انہوں نے آج مارکیٹ سے $800 فی ٹن پر اٹھایا. اگر یہ پابندی برقرار رہتی ہے تو قیمتیں کم ہوں گی کیونکہ پیاز کی فصل پیچھے باقی اتنی بچی نہیں ہے. کیلے کا جیسے میں نے بتایا کہ سیزن ختم ہو چکا ہے, اگست میں دوبارہ سیزن شروع ہونا ہے. جنہوں نے کولڈ اسٹوریج میں کیلے رکھے ہوئے تھے, سیو کیے ہوئے تھے, وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اگر اس پر بھی یہ پابندی برقرار رکھی جاتی ہے تو یہ ماہ رمضان لوگوں کے لیے بہتر رہے گا. اور یہ پیاز پر پابندی ہفتے ڈیڑھ بعد اگر اس پر نظر ثانی کرتے ہیں کہ جی دوبارہ ایکسپورٹ کھول دی جائے تو عید پر یہ پیاز جو مارکیٹ کا کہنا ہے کہ 400 روپے فی کلو تک پہنچ سکتا ہے. بڑی ٹیکنیکل وجوہات بھی ہوں گی لیکن اسے منافع خوری بھی کہتے ہیں, جائز منافع خوری. جس دام پر اس وقت آپ نے سٹور کیے ہوں گے کیلے, آپ اس کو اس آج کے دام پر انہیں بیچیں گے رمضان کے مقدس مہینے میں. اور جس طرح کی پیاز پاکستانیوں کو ملتی ہے نا وہ 8 آنسو کیا فیصل, وہ تو آپ کو 12-12, 10-10, 15-15, 20-20 آنسو رلائے. اس کی کوالٹی اتنی خشک ہوتی ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ آنسو نہیں, بندہ ایسے ہی روتا ہے, وداؤٹ ٹیئرز روتا ہے.